آج کل عورتیں دین سے بہت دور ہیں. اس میں حدود کیا ہے؟ عورتوں کے کن کن ذرائع سے دین پہچانا جائے. سہارنپور میں ایک مرتبہ مشاعرہ ہوا. وہاں یو پی میں مشاعرے ہوتے ہیں. تو سہارنپور میں مشاعرہ ہوا. پہلی مرتبہ ایک عورت نے اسٹیج پر آ کر غزل پڑھی ہے. تو بڑا طوفان کھڑا ہو گیا کہ عورت نے اسٹیج پر آ کر غزل پڑھی. کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے, یہ ہو گیا, عورت نے اسٹیج پر غزل پڑھی, کیا کیا جائے؟ میں نے کہا اس عورت کو مصلی پر کھڑا کر دو, اسٹیج پر نہیں جائے گی. اور اگر تم اسٹیج پر مصلی پر نہیں کھڑا کرو گے تو جائے گی. یہ عورتیں جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ مصلی پر کھڑے کرنے کی محنت کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ مصلی پر ان عورتوں کو نہیں کھڑا کریں گے تو وہ تو پھر ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی بنٹھن کر کے بازار میں گھومیں گی. اور مصلی پر کھڑا کر دو, پھر وہ بنٹھن کر کے ننگی بازار میں نہیں گھومیں گی. نکلیں گی بھی تو با پردہ نکلیں گی. کرنے کی محنت یہ ہے میرے بھائی. مولویوں کی تو سمجھ میں نہیں آتی ہے محنت. مولویوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے محنت. جب تک آپ ان کو مصلی پر ان خواتین کو کھڑا نہیں کرو گے, ان کے اندر دین نہیں پیدا کرو گے. اس کے لیے تبلیغ والوں نے اب عورتوں کی جماعتیں شروع کی ہیں. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے. اس کے فتویٰ ہے, آن لائن فتویٰ پڑا ہوا ہے, نکالو پڑھو. اس میں یہ خیال رکھیو کہ سعید احمد نام کا فتویٰ آئے گا تو وہ میں نہیں ہوں. وہ مظاہر العلوم کے بڑے مفتی تھے, حضرت مفتی سعید احمد صاحب اجراڑوی. بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے اور میں مفت میں بدنام. تو مفتی سید مہدی حسن یہ دارالعلوم کے صدر مفتی تھے, اور مفتی سعید احمد صاحب یہ مظاہر العلوم کے صدر مفتی تھے, اور یہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے کے لوگ ہیں. اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتوں کا تبلیغ میں نکلنا جائز نہیں ہے. لیکن مقامی طور پر عورتیں کام کر رہے ہیں تو کرنا ہی چاہیے. عورتوں میں کام کرنے کے لیے مرد جائیں گے؟ ارے عورتوں میں کام کرنے کے لیے تو عورتیں ہی جائیں گی. حضور کے زمانے میں جب نیا قرآن اترتا تھا تو نماز کے بعد سنایا جاتا تھا. مرد اور عورتیں سبھی یاد کرتے تھے. مرد مردوں میں پہنچاتے تھے, عورتوں میں پہنچاتی تھی. بلغوا انی ولو آیتن, ایک آیت یاد ہوئی پہنچاؤ آگے. اور اسی لیے مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھی تاکہ جو نیا دین نازل ہو رہا اسے سیکھیں, نیا قرآن اتر رہا اسے سیکھیں اور اس کو آگے پورے مدینہ میں پہنچائیں. اسی لیے عورتیں آتی تھی. ورنہ مدینہ میں حضور کے زمانے میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں, اور ان 9 مسجدوں کے نام آئے ہیں ابو داؤد کے آخر میں. مراسل ابو داؤد لگی ہوئی ہے, اس کے دوسرے صفحے میں ان 9 مسجدوں کے نام ہیں. ان مسجدوں میں عورتیں نہیں آتی تھی, صرف مسجد نبوی میں آتی تھی تاکہ جو نیا دین نازل ہو رہا ہے اسے یاد کریں, پہنچائیں. تو مقامی طور پر تبلیغ کرنا یہ تو حضور کے زمانے سے عورتیں کرتی آئی ہیں. یہ جو ہے کہ 8 مرد اور 8 عورتیں اور 16 کا جھمگٹا 40 دن تک ساتھ چل رہا ہے, اس کو دارالعلوم دیوبند نے کہا جائز نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی کیڑی شرائط ہیں, یہ عمر ہو, یہ ہو, یہ ہو, یہ ہو. یہ تو ابھی بسم اللہ ہے اس لیے شرطیں ہیں, آگے سب شرطیں فرتے ختم ہو جائیں گے, پھر ہنی مون شروع ہو جائے گا. مفتی کی نظر بہت دور تک رہتی ہے, پریزنٹ ٹائم پر نظر نہیں رہتی. یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے فیوچر میں کیا ہوگا, یہ سب سامنے رکھ کر مفتی فتویٰ دیتا ہے. تو خیر یہ جو جماعت تبلیغ والوں نے عورتوں کی جماعتیں نکالنے کا شروع کیا ہے, اس کو تو دارالعلوم کا فتویٰ یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن عورتوں کا مقامی طور پر تبلیغ کا, دین کا, دعوت کا کام کرنا, اس کو کون ناجائز کہے گا؟ تو ضروری ہے.
بس یہ جو جن سوال میں جن عورتوں کے بارے میں، ان پر یہ محنت کرو، سوالات مت کرو، محنت کرو اور ان کو مسلوں پر کھڑے کر دو تو سارے مسائل خود ہی حل ہوں گے.